اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مولانا برادرم جناب ممتاز پاشا قادری صاحب، محترم جناب احمد پاشا قادری صاحب، رکن اسمبلی حلقہ حاضہ، نشین بتشریف فرما معزز علماء کرام، مشائخین نظام، بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، عزیزان ملت اسلامیہ، محرم کے اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ ہم کو اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان کے نذرانوں کو پیش کریں تاکہ حق کی سربلندی کے لیے اور دین اسلام کی کامیابی کے لیے ہم کو اس بات کا پیغام اور درس ملتا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی۔ اسی ماہ مبارک میں کشتی نوح علیہ السلام کو قرار ملا۔ اسی ماہ مبارک میں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ اسی ماہ مبارک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسی ماہ مبارک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ شریف کو تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، اور جب ماجرا پوچھا گیا کیا وجہ ہے تو کہا گیا کہ آج کے دن 10 محرم کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ پر ہمارا تم سے زیادہ حق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی اپنی امت سے کہ ہم 9 یا 10 محرم کو روزہ رکھیں یا پھر 10 یا 11 کو روزہ رکھیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ماہ مبارک میں ہم کو اہل بیت کی قربانیوں کا بھی ایک درس ملتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث شریف فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی دعا رکی رہتی ہے جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل بیت پر درود و سلام نہیں پہنچاتا۔ تو حدیث شریف سے معلوم ہوا ہے کہ دعا کی قبولیت کی ضمانت یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود و سلام بھیجیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے علماء کرام کی زبان سے سنا کہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ فرماتے ہیں کہ حبل اللہ کا مطلب اہل بیت۔ قرآن کی آیات میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم متفرق نہ ہو جاؤ، تم انتشار نہ پیدا ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ جو اہل بیت کا دامن تھام لے گا وہ انتشار سے بچ جائے گا۔
میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آل کشتی نوح کی طرح ہے، یعنی جو کشتی نوح میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ جس نے اہل بیت کا دامن تھام لیا وہ بچ گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دارمی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا تاکہ وہ اور اس سے محبت کرنے والوں کو اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ تو علماء کرام نے یہ فرمایا، یہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہزادے امام حسن اور حسین کو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ تو معلوم ہوا کہ جنت کو اگر حاصل کرنا ہے تو ضروری ہے کہ شہزادی جنت سے اور جنت کے نوجوانوں کے شہزادوں سے محبت کرنا بے حد ضروری۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں آیا کہ ایک مرتبہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کا اور امام حسین کا ہاتھ پکڑ کر یہ فرما رہے ہیں کہ جو ان سے محبت کرے گا، جو ان کے والد اور والدہ یعنی حضرت علی شیر خدا امیر المومنین سے محبت کرے گا، جو بی بی فاطمہ سے محبت کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو معلوم ہوا کہ اہل بیت کی محبت، حضرت علی سے محبت، بی بی فاطمہ سے محبت، امام حسن اور حسین سے محبت، اس بات کی گارنٹی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ محبوب محب کا دیوانہ ہوتا ہے، محبوب محب کی اداؤں کو اپناتا ہے، اور اگر ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو یاد رکھو، علماء کرام نے فرمایا کہ جس کے دل میں حسین کی محبت ہے، جس کے دل میں امیر المومنین شیر خدا کی محبت ہے، جس کے دل میں بی بی فاطمہ کی محبت ہے، جس کے دل میں حضرت زینب کی محبت ہے، جس کے دل میں علی اکبر اور علی اصغر کی محبت ہے، جس کے دل میں امام جعفر الصادق اور امام زین العابدین کی محبت ہے، جس کے دل میں امام باقر کی محبت ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے، بلکہ یہ محبت اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم باطل طاقتوں سے، باطل نظریات سے، سمجھوتا دطور کی بات ہم ان سے مقابلہ کرتے رہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب برکات آل رسول میں لکھتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری آل سے اور میرے اصحاب سے محبت یہ دین اسلام کی بنیاد۔ اب ایمان کی بنیاد یہ حدیث شریف سے علماء کرام بتاتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اہل بیت سے محبت۔ تو معلوم ہوا کہ جس کے دل میں یہ ایمان کی بنیاد نہیں، اگر کوئی عمارت ہم کھڑا کرتے ہیں اور اس میں اگر بنیاد نہیں ہوتی، مضبوط بنیاد نہیں ہوتی، تو ایمان ٹھہرتی نہیں۔ وہیں پر حدیث شریف آئی جو تفسیر کبیر اور تفسیر روح البیان میں لکھا گیا کہ جو آل محمد کی محبت پر مرا وہ شہید ہے، جو آل محمد کی محبت پر مرا وہ بخش دیا جائے گا، جو آل محمد کی محبت پر مرا ملک الموت اس کو توبہ کی خوشخبری دیں گے، جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مرے گا وہ جنت میں ایسے داخل ہوگا جیسے کوئی دلہن اپنے نئے گھر میں داخل ہوتی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
اسی لیے ان جلسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ عالم اسلام اور مسلمانوں میں اہل بیت کی محبت کو اور مضبوط کیا جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو اس سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا۔ بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آل محمد سے بغض کرے گا وہ حشر کے میدان میں اس کو ایسا لایا جائے گا کہ اس کے پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جلسہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، کربلا کا واقعہ کوئی ایک تاریخ میں ایک وقتی واقعہ نہیں ہے، یہ قدرت کا قانون رہا کہ جب فرعون نے اور نمرود نے ظلم کیا، جبر کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طاقت اور قوت دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصائے موسیٰ دیا اور طاقت اور قوت دی۔ وہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت امام حسین کو شجاعت اور بہادری سے نوازا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری آل، یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے اور حوض کوثر تک دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ تو علماء کرام نے یہ سمجھایا کہ صبح قیامت تک اللہ کا کلام قرآن کریم انسانیت کی ہدایت اور ان کی گائیڈنس کرتی رہے گی، اور وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ، امام حسن اور حسین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک عملی نمونہ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب امام حسین کا ذکر کرتے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے اور آپ فرماتے کہ میرا بیٹا حسین شہید ہوگا۔ اب آپ علماء کرام نے یہ بھی کہا لکھا کہ حدیث شریف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی جا رہے تھے تو بی بی فاطمہ کے حجرے کے سامنے سے آپ کو آواز آئی کہ امام حسین کے رونے کی آواز آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی جنت سے پوچھا کہ کیوں رو رہے حسین؟ تو بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ میں نے امام حسین کو ڈانٹا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم کو نہیں معلوم کہ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام حسین کے رونے سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں بٹھا کر امام حسین کو کھانا کھلا۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک امام حسین کی زبان مبارک سے لگا دی۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو کبھی اپنے کھندے پر تو کبھی اپنی پیٹھ پر بٹھا لیتی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ امام حسن اور حسین جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں تو منبر سے اتر کر امام حسین کو اپنے گود میں اٹھا لیتے۔ واقعہ کربلا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ دی، بی بی فاطمہ شہزادی جنت نے امام حسن اور حسین کو ٹریننگ، اور کیسی ٹریننگ، کیسا گھرانہ۔ علماء کرام نے فرمایا اور لکھا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے کہ یا اللہ میرے گھرانے کو ایک مرتبہ کا کھانا دینا اور ایک مرتبہ ان کو بھوکا رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بی بی فاطمہ، حضرت علی شیر خدا امیر المومنین روزہ رکھتے ہفتے میں 3 دن، اور علماء کرام نے لکھا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت علی شیر خدا امیر المومنین نے روزہ رکھا، شہزادی جنت نے روزہ رکھا اور دونوں شہزادوں نے روزہ رکھا۔ حضرت علی نے کھانے کا سامان لا کے کیا، خاتون جنت نے روٹی تیار کی، اور عین روزہ کھولنے کے وقت ایک گھر کے باہر سے ایک غریب پکارتا ہے کہ اے آل رسول کے گھر والوں میں بھوکا ہوں۔ امام حسین، حدیث واقعہ لکھا گیا کہ امام حسین کی عمر بہت کم، وہ فوراً اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان میں دیتا ہوں کھانا، اور لے جا کر اس غریب کو کھانا دے دیتے ہیں، پانی پی کر سو جاتے ہیں۔ دوسرے دن پھر کھجور سے روزہ شروع، دوسرے دن پھر وہی روزہ کھولنے کے وقت ایک اور فقیر پکارتا ہے، غریب پکارتا ہے کہ میں بھوکا بھی ہوں اور یتیم بھی ہوں، اے آل رسول مجھے کچھ دے دو۔ پھر پورے گھر کے لوگ، شیر خدا، خاتون جنت، یہ دونوں شہزادے اپنا کھانا دے دیتے ہیں، پانی سے روزہ کھول کر سو جاتے ہیں۔ تیسرے دن پھر شیر خدا سامان گھر کو لاتے ہیں، بی بی فاطمہ روٹی بناتی ہیں، پھر عین روزہ کھولنے کے وقت ایک آواز آتی ہے اے آل رسول کے گھر والوں میں مسکین ہوں اور بھوکا ہوں۔ خاتون جنت کہتی ہیں کہ جاؤ دے دو اس کو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 3 دن روزہ بھی ہے اور کھانا نہیں ہے، اور اگر کوئی اور دنیا کی ماں ہوتی تو کہتی کہ چلے جاؤ میرے بچے بھوکے ہیں، مگر یہ شہزادی جنت ہے۔ حضرت علی شیر خدا امام حسن اور حسین کو لے کر مسجد نبوی کو آتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ علی، حضرت جبرائیل کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کا رسول تم نے جو سخاوت کی اللہ اس پر راضی ہو گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کربلا یہ ٹریننگ دی گئی۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور حسین سے کشتی کرا رہے ہیں، اور امام حسن سے کہہ رہے ہیں کہ حسن حسین کے پیر کو پکڑو، پیچھے سے پکڑو۔ بی بی فاطمہ شہزادی جنت کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین تو چھوٹا ہے، آپ بڑے سے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہزادی جنت سے ارشاد فرمایا کہ تم نہیں جانتی کہ جبرائیل حسین کو سکھا رہے ہیں، میں حسن کو سکھا رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ٹریننگ دی گئی تھی۔ اور آج کے زمانے میں ہمارے بچے، اگر ان کو پیزا نہیں ملا، اگر ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملا، تو یقین جانیے میں ایسے کئی واقعات کو جانتا ہوں کہ یا تو اولاد نے پلیٹ کو پھینک کر توڑ دیا، یا ٹی وی کو توڑ دیا، یا گھر سے نکل کر چلا گیا، مگر یہاں شہزادی جنت کا مزاج دیکھو، شیر خدا امیر المومنین کی تربیت دیکھو آپ۔ اسی لیے وہ 10 دن کربلا کے امام حسین اور آل رسول نے کیسے گزارے، کیونکہ ٹریننگ دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرا بیٹا شہید ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اہل بیت کی محبت کا میں نے ذکر کیا ایک اہم واقعہ جو مجھے یاد آ رہا ہے، فاروق اعظم کا۔ جب فارس ایران فتح ہوا تو فاروق اعظم نے اپنے فرزند عبداللہ ابن عمر کو 500 درہم وظیفہ دیا، اور امام حسین کو 5000۔ آپ کے فرزند نے جا کر کہا ابا جان یہ کیا بات ہے کہ مجھے 500 اور امام حسین کو 5000؟ تو فاروق اعظم نے کہا کہ تیرے باپ کا نام علی نہیں ہے،
تیری ماں کا نام فاطمہ نہیں ہے، تیرے نانا کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو برابری کی بات مت کر۔ واقعات میں آیا ہے کہ امام حسین چھوٹے ہیں، فاروق اعظم خطبہ دے رہے ہیں، یہ آ کر کہتے ہیں کہ اترو میرے نانا جان کے ممبر سے، اترو میرے نانا جان کے ممبر سے۔ فاروق اعظم اتر جاتے۔ کون فاروق اعظم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ میرے بعد کسی نبی کو بھیجاتا تو فاروق اعظم کو، مگر آقا نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور فاروق اعظم کی اہل بیت سے محبت دیکھے ممبر سے اتر جاتے ہیں، اور امام حسین ان سے کہتے ہیں کہ میرے نانا کا ممبر ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میرے نانا کا تو کچھ نہیں ہے، میرے نانا کا تو کچھ نہیں ہے۔ تو امام حسین کہتے ہیں اچھا آپ کے نانا کا کچھ نہیں ہے تو آپ جاؤ میرے نانا کے ممبر پہ کھڑے ہو جاؤ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ محبت تھی فاروق اعظم کو اہل بیت سے۔ ایک مرتبہ واقعہ علماء اکرام نے لکھا اور بولا کہ کسی ایک اہم میٹنگ ہو رہی تھی فاروق اعظم کے پاس، آپ کے فرزند عبداللہ ابن عمر آنا چاہتے تھے، تو فاروق اعظم نے کہا کہ مت آؤ، باہر کھڑے رہے۔ امام حسن آئے اور کہا کہ مجھے ملنا ہے، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، میں نماز ظہر میں آئیں گے میں ملاقات کر لوں گا۔ جب باہر نکلے فاروق اعظم تو پوچھا کوئی آئے تھے کیا؟ تو آپ کے فرزند نے بتایا کہ امام حسن آئے تھے، تو کیوں تم نے آنے نہیں دیا اندر؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ چلے جائیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز میں ملاقات کر لوں گا۔ وہ فاروق اعظم دوڑے اور امام حسین سے کہا کہ اے شہزادے، یہ آپ کے نانا کی وجہ سے یہ تمام عزت مجھ کو ملی، ورنہ میں تو مکے میں اونٹے چرواتا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اہل بیت سے محبت ہے۔ اور مجھے یہاں پر ایک عاشق رسول کا واقعہ یاد آ رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے بھائی مولانا ممشاد پاشا اس کو اور تفصیل سے اپنے بصیرت افروز کتاب میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ایک عاشق رسول کو، ایک امام کو، عالم دین کو زمانے میں ہمارے ملک میں پالکی میں بٹھا کر لے کر جاتے۔ جب اس عاشق رسول کو پالکی میں بٹھا کر لے کر جا رہے تھے تو اس عاشق رسول نے پکار کر کہا کہ نیچے رکھو اس پالکی کو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی خوشبو آتی۔ اترے اور ان چار اٹھانے والے جو مزدور تھے ان سے کہا کہ بتاؤ تم میں آل رسول کون ہے؟ تو ایک نے کہا کہ دیکھیے مزدور کو مزدوری سے مطلب ہے، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس سے سوال اس طرح کا سوال کریں۔ تو وہ عاشق رسول اپنے سر کا امامہ اتار کر اس مزدور کے پیروں پر رکھ کر کہتی ہیں کہ تمہارے نانا کا صدقہ ہی تو کھا رہا۔ اور پھر اپنے فرزند کو اور دوسرے دو جو عالم دین تھے، جس میں ایک بخاری شریف کے عالم، اور چاروں مل کر اس مزدور کو اس پالکی میں بٹھا کر اٹھا کر لے کر جاتے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اہل بیت سے محبت، حضرت علی سے محبت، بی بی فاطمہ، امام حسن اور حسین، بی بی زینب سے، امام زین العابدین سے، امام باقر سے، امام جعفر الصادق سے، یہ اہل بیت کی محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ یاد میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام حسین میرے اسباط میں سے سبط ہیں، میرے اسباط میں سے سبط ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشط اللومات میں تحریر فرماتے ہیں، شیخ محدث دہلوی تحریر فرماتی ہیں کہ قرآن میں والاسباط کا ذکر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل کے تعلق سے بھی ہوا۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی مجھ جیسے جاہل کو سمجھانے کے لکھتے ہیں کہ سبط کے معنی یہ ہے کہ ایک درخت کی جو شاخ ہوتی ہے
جو درخت کا تنا ہوتا ہے وہ تنا اس درخت کے جڑ سے منسلک ہوتا ہے. اور شیخ عبدالحق لکھتے ہیں کہ درخت اسلام کا تنا امام حسین ہے اور جڑیں جو منسلک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اس تنے کی کئی شاخیں ہیں، کوئی شاخ بخارا میں ہے، کوئی شاخ اجمیر میں ہے، کوئی شاخ بغداد میں ہے، تو کوئی شاخ مصر میں ہے. اور صبح قیامت تک اسلام ثمراور رہے گا انہی شاخوں کی وجہ سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام حسین کربلا میں کیوں آئے؟ تو علماء کرام نے لکھا کہ یزید پلید کے دربار میں اسلام کی کوئی حیثیت نہیں تھی. طبیعت شریعت پر غالب آ چکی تھی. یزید کے دربار میں کتے اور بلیوں کا ناچ ہوتا تھا، شراب نوشی عام تھی. یزید کو جانوروں کے لڑنے کے دیکھنے کا ایک ماحول بن چکا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام حسین کو دین اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین کربلا میں آئے. علماء اکرام نے لکھا کہ امام حسین امام عالی مقام اپنے بچپنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنبری زلفوں کو اپنے ہاتھوں سے تھامتے تھے. تو جو ہاتھیں رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عنبری زلفوں کو تھامتی تھیں وہ کربلا کے میدان میں اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا دی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کتنے تھے؟ 72 آل رسول ہے امام حسین کے ساتھ کتنے تھے؟ اور مد مقابل یزید کی فوج 20,000 تھے. 20,000. اور جس جگہ کا انتخاب امام حسین نے کیا، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ خصائص الکبریٰ میں اور دلائل النبوہ میں ابو نعیم لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی سفر کر رہے ہیں اور ایک سفر کے مقام پر پہنچ کر کہتے ہیں کہ یہ پکار کر کہتے ہیں، بلکہ حضرت یحییٰ حضرمی لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے پکار کر کہا کہ ابو عبداللہ دریائے فرات کے کنارے صبر کرنا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا علی شیر خدا کس سے کہہ رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے شہید ہو گیا ہوگا، اس سے اس کو پکار کر کہہ رہا ہوں. امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں لکھ رہے ہیں کہ شیر خدا امیر المومنین اس جگہ کو بتا رہے ہیں کہ اس جگہ پر حسین شہید ہوگا، اس جگہ پر حسین کے ساتھ آل رسول کے اونٹوں کے کجاوے رکھنے کی جگہ ہوگی. یہ جگہ خون گرے گا اور جتنے اس دن شہید ہوں گے وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے. شیر خدا فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان ان پر روئے گی. علماء کرام نے یہ سوال کیا بلکہ پیغام دیا ہم کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شیر خدا تک سب جانتے تھے کہ امام حسین شہید ہوں گے، اور وہ رسول جس کی زبان کو کن کی کنجی کہیں، اگر وہ دعا کر دیتے کہ یا اللہ حسین سے مارے کا ٹال دے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، جس کے حکم پر سورج پلٹ کر آیا، تبوک میں پانی کی ضرورت پڑی تو انگلی مبارک سے پانی جاری ہو گیا. حضرت جابر کے دسترخوان پر کم کھانا ہے مگر رسول رحمت کی وجہ سے 70 صحابی کھانا کھائے. اگر وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیتے کہ یا اللہ میرے بیٹے حسین پر سے مارے کا ٹال دے تو کیا اللہ نہیں سنتا؟ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ دیکھو دنیا کے معاملات ممبر اور محراب
سے ہی تکمیل نہیں ہوتے، بلکہ تم کو میدان کارزار میں آنا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہندوستان کے غیور 17 کار مسلمانوں سے پکار پکار کر کہہ رہی ہے، جن کو آج ہر طریقے سے، ہر زاویے سے، ہر کنارے سے دبایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، تو کبھی گائے کے نام پر، تو کبھی ماب لنچنگ کے نام پر پیٹا جا رہا ہے۔ آقا کی سنت پکار کر کہہ رہی ہے کہ دیکھو میں بدر کے میدان میں آیا، میں احد میں اپنے دندان مبارک کو شہید کروایا، میں نے طائف کے سفر میں اپنے خون سے لہو لہان ہو گیا، میں نے احد میں اپنے چاچا کی کٹی ہوئی لاش کو دیکھا۔ آقا کی سنت سیرت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ دنیا کے معاملات کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ میدان کارزار میں آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ کعبے کا صحن ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اون کی اجڑی ڈالی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم تمام سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ جنت کٹھن وادیوں سے گزر کر ملتی، جنت کٹھن وادیوں سے گزر کر ملتی۔ اور پھر میدان کربلا کیا ہے؟ میدان کربلا یاد رکھو ایک درس ہے، ایک یونیورسٹی ہے، جہاں پر کتابوں سے نہیں، جہاں پر کتابوں سے ہم کو نہیں پڑھایا جاتا بلکہ قربانیوں سے پڑھایا جاتا، گھر بار کو لٹا کر پڑھایا جاتا ہے۔ امام حسین کربلا میں آئے تو انبیاء کی سنت رہی، علماء کرام نے فرمایا کہ انبیاء کی سنت رہی کہ ہجرت کرنا امام حسین نے کی، انبیاء کی سنت رہی کہ پیاسے رہنا، امام حسین کو پیاسے رہنا پڑا، انبیاء کی سنت رہی کہ خاندان کو لٹا دینا، امام حسین نے اپنے خاندان کو لٹا دیا، انبیاء کی سنت رہی کہ صبر کرنا، اور امام اگر صبر نہ کرے تو وہ خود تو صابرہ کی اولاد ہے۔ حضرت فاطمہ کے صاحبزادے ہیں جن کو بی بی فاطمہ نے صبر کی ٹریننگ۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، امام حسین جب کربلا میں آئے، میں جب جلسے میں آ رہا تھا تو رکن اسمبلی احمد پاشا قادری صاحب اپنے خطاب میں حضرت قاسم کا ذکر کیا جو امام حسن کے صاحبزادے ہیں۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، جب امام حسین امام علی مقام جب کربلا میں تشریف لائے، آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ کسی نوجوان سے پوچھو، اس کو نہیں معلوم، اس کو نغمے معلوم، ہر چیز جو اس کو تباہی اور بربادی کے راستے پر لے کر جاتی اس نوجوان کو معلوم۔ امام حسین کی ایج 56 ایئرز، اور جب آپ میدان کربلا میں آئے تو سب سے پہلے حضرت زینب جو آپ کی بہن ہے، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ نہیں، میرا بھائی نہیں جائے گا، میرا بھائی نہیں جائے گا، پہلے میرے بیٹے جائیں۔ لاکھوں سلام اس بہن پر جس نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے بھائی کے لیے قربان کر دیا۔ پھر امام حسن کے صاحبزادے حضرت قاسم، امام حسین نے ان سے کہا کہ تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، اور میں تم کو دیکھ کر مجھے میرے بھائی کی یاد آتی ہے، میں تم کو کیسے جانے دوں؟ تو حضرت قاسم نے کہا کہ چچا جان، اگر آج نہیں گیا اور باطل طاقتوں سے مقابلہ نہیں کیا، حق کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو قربان نہیں کیا، تو کل حشر کے میدان میں ابا جان کو کیا چہرہ دکھاؤ؟ اور پھر انہوں نے جس کا ذکر پاشا نے کیا، ایک کاغذ امام حسن نے اپنے بیٹے کے نام پر لکھ دی تھی
اور اس کاغذ پر لکھا تھا کہ جب کبھی بھی میرا بھائی حسین مشکل میں ہوگا تم اپنی جان کو قربان کر دیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت قاسم نکلے اور اس 20,000 کے اس یزید پلید کے لشکر کو درم بھرم کر دیا، اور پھر اس کے بعد ایک آواز آئی چچا جان، تو حضرت قاسم شہید ہوئے۔ اس کے بعد امام حسین نے اپنے صاحبزادے علی اکبر کو، وہ جانے لگے تو کہا ابا جان مجھے اجازت دیجیے۔ اور کون تھے علی اکبر؟ علماء کرام بیٹھے ہیں، وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے۔ صحابہ کہتے تھے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا وہ علی اکبر کو دیکھ لے، وہ علی اکبر کو دیکھ لے۔ ہم شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے علی اکبر نکلتے ہیں، امام حسین اپنے صاحبزادے کو گلے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ دین کی سربلندی کے لیے، حق کی کامیابی کے لیے۔ حضرت علی اکبر نکلتے ہیں، یزید کی فوجوں کو درم برہم کر دیتے ہیں۔ امام حسین دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی بہادری دیکھنا چاہتے ہیں، مگر دھول رہتا، اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرا شہزادہ جہاں جا رہا ہے وہاں پر یزید کی فوج کے پرچخے اڑ رہے ہیں۔ پھر دھول اٹھتی ہے اور گھوڑے پہ واپس حضرت علی اکبر آ کر کہتے ابا جان اگر چند گھٹ پانی کے مل جائیں تو ان کو درم برہم کر دوں گا۔ امام حسین کہتے ہیں بیٹا پانی تو نہیں، ہم 3 دن سے سب پیاسے ہیں، لے میری زبان کو اپنی زبان سے لگا کر چوس۔ تو شاید رسول اللہ، علماء کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو امام حسین کی زبان سے ملایا تھا، اس لیے کہ کربلا میں میری آل کو اس زبان کی ضرورت پڑی اپنی پیاس بجھانے کی۔ اور پھر علی اکبر پھر دوڑتے ہیں، گھوڑے پر نکلتے ہیں یہ شہزادہ، اور 20,000 کے لشکر میں گھس کر ان تمام باطل طاقتوں کو درم بھرم کرتا، مگر ظالموں کا ایک تیر آ کر حضرت علی اکبر کو لگتا ہے اور آواز دیتے ہیں ابا جان مجھے تھام لیجئے۔ امام حسین سمجھ جاتی ہیں کہ میرا بیٹا زمین پر ہے، دوڑتے ہیں امام علی مقام حضرت علی اکبر کو اپنے گود میں لٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا جان ذرا یہ تیر کو نکال دیجئے، میں پھر دوڑوں اور ان کو درم برہم کر دوں۔ امام علی مقام امام حسین حضرت علی اکبر کے تیر کو نکالتے ہیں، آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا کہ امام حسین نے پکار کر کہا کہ کاش اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتے تو میں ان سے کہتا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے اللہ کے حکم پر تو آپ کی آنکھوں پر پٹیاں تھیں، دیکھو میں اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کی شہادت کو دیکھ رہا ہوں۔ علی اصغر کی شہادت ہوئی، 6 مہینے کا معصوم بچہ، تیر آ کر حلق میں لگتا ہے۔ امام کا صبر دیکھو امام حسین کا، وہ علی اصغر کے خون کو روایت میں آیا کہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر آسمان کی طرف پھینک کر کہتے اللہ اس قربانی کو بھی قبول کر۔ اور اس کے بعد امام حسین نکلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کو اپنے سر پر شیر خدا کی تلوار لے کر نکلتے ہیں، اور جس طرف امام حسین جاتے درم برہم پوری فوج بھاگ، پھر واپس آ کر اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ دیکھو بہن ان بزدلوں کو دیکھو یہ بھاگ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام حسین کے جسم پر 72 زخموں کے نشان تھے، 72۔ اور جب ظالموں نے حملہ کیا آپ کے جسم پر، جب آپ زخمی ہو گئے تو پوچھا کیا یہ نماز کا وقت ہے؟ تو کہا ہاں نماز کا وقت ہے۔ تو امام حسین اترے اور خون جسم سے نکل رہا ہے، تیمم کیا، اور جب
سجدے میں جا رہے تھے تو وہ ظالم شمر، وہ کافر آ کر امام حسین کا گلا کاٹنے کی کوشش کیا تو آپ نے کہا کہ ذرا ٹھہر جا، مجھے نماز پڑھنے دے۔ اور پھر امام حسین نے کہا کہ بتا، تیرا سینہ بتا مجھے۔ تو شمر، اس جانور نے، اس حیوان نے، اس کافر نے جب اپنا سینہ دکھایا تو اس پر داغ تھے۔ تو امام حسین نے مسکرا کر کہا کہ میرے نانا جان نے سچ کہا تھا کہ کتا جس کے سینے پر داغ ہوگا وہ اہل بیت کے خون میں اپنا منہ مارے گا۔ امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، بلکہ ہندوستان کے غیور مسلمانوں کو ایک پاگل دیوانہ سرزمین حیدرآباد سے تم سے کہہ رہا ہے کہ جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں، یاد رکھو وہ بچیں گے نہیں۔ سورہ ابراہیم کی 41 آیات ہے، اگر میں غلط نہ کہوں تو اللہ ان تمام ظالم لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ظلم سے باخبر ہوں۔ اللہ سورہ ابراہیم میں فرما رہا ہے ظلم کرنے والوں کے تعلق سے کہ میں تمہارے ظلم سے باخبر ہوں اور تمہارا ظلم کا حساب کتاب ہوگا۔ جو آج ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ظلم کا حساب کتاب ہوگا۔ امام حسین کو شہید کیا گیا اور ابن زیاد کے پاس جب امام حسین کے کٹے ہوئے سر کو لایا گیا تو اس نے بدتمیزی کی۔ صرف 6 سال کے بعد مختار سخفی نے ابن زیاد کو پکڑا، اس کی گردن مار دی، اور جب اسی دربار میں اس کا سر کو لایا گیا تو ایک ضعیف نے پکار کر کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ اس نے امام حسین سے بدتمیزی کی، اللہ کا انصاف ہوگا اور ہو رہا۔ ابن سعد جو گھر میں جا کر چھپ گیا تھا، 6 سال ہو گئے، اس نے کہا کہ نہیں، مختار سخفی مجھے نہیں مارے گا، میرا دوست ہے۔ تو اس کی بیوی اہل بیت سے بے انتہا محبت کرنے والی جب فوج آئی تو اس نے زبان سے کہا کہ وہ تو گھر میں نہیں ہے، مگر کہا کہ ٹوکرے کے نیچے چھپا۔ اس کو اٹھایا گیا، اس کی گردن ماری گئی۔ شمر جس نے امام حسین سے بدتمیزی کی وہ بھاگا مدینے کو، اور امام زین العابدین کے پاس جا کر ان سے پانی پوچھتا۔ امام زین العابدین اس کو پانی پلاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ امام زین العابدین کیا آپ ہم کو نہیں پہچانتے؟ امام زین العابدین نے کہا ارے تو وہی ہے جس نے میرے گھر کو برباد کیا تھا۔ اور وہ کہتا ہے شمر ظالم، وہ جانور ابلیس کہتا ہے، اور پھر بھی آپ مجھے پانی پلا رہے ہیں۔ تو امام زین العابدین نے کیا تاریخی جواب دیا، کہا کہ ہاں، تیرا کام پانی بن کرنا ہے اور ہمارے گھرانے کی شان ہے کہ تم کو پانی پلا۔ اور شمر پکڑا گیا تو کیسے سزا دی گئی اس کو؟ جو بھوکے کتے تھے اس پر چھوڑ دیا گیا۔ جو بھوکے کتے تھے، تو یاد رکھو جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں، 5 سال ہو، 6 سال ہو، کچھ بھی ہو، اللہ قرآن میں ہم کو خوشخبری دے رہا ہے، ظالم لوگوں کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ظلم سے باخبر ہوں، میں غافل نہیں ہوں۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی۔ جو لوگ آج ہم کو کمزور بے بس سمجھ کر ہم کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، یاد رکھو ہماری یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائے گی انشاءاللہ تعالی، رائے گاہ نہیں جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام حسین زندہ ہے، حسینیت زندہ ہے، اور صبح قیامت تک حسینیت کے پرچم لہراتے رہیں گے۔
یزیدیت مردہ ہے، یزیدیت ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہندوستان کے غیور مسلمانوں، تم کو پیغام میں دے رہا ہوں، سنو۔ امام حسین کی روح ہم سے پکار کر کہہ رہی ہے، حضرت زینب کا اجڑا ہوا خیمہ ہم سے پکار کر کہہ رہا ہے، علی اکبر علی اصغر کا خون، وہ دریائے فرات کا کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہوا، وہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ امام حسین سے محبت کرنے والوں، امام حسین کے قول اور عمل کو اپنے آپ میں زندہ کرو۔ اور کربلا کے ریگزاروں سے آواز آ رہی ہے ہندوستان کا غیور مسلمانوں، کربلا کے ریگزاروں سے آواز آ رہی ہے غیور مسلمانوں کہ یزیدیت اتحاد کو توڑنے کا نام ہے، یزیدیت ہم کو توڑنے کا نام ہے، اور حسینیت ہم کو جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ یزیدیت قوم کی امانت کو لوٹنے کا نام ہے، حسینیت قوم کی امانت کو بچانے کا نام ہے۔ یزیدیت اسلام کے حدودوں کو مٹانے کا نام ہے، حسینیت اسلام کے دیواروں کو اٹھانے کا نام ہے۔ یزیدیت امن کی دشمن ہے، حسینیت امن کا پیغام ہے۔ یزیدیت اندھیرا ہے، حسینیت روشنی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ پیغام کربلا ہے کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو۔ اور اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ یہ 72 تھے، وہ 20,000 تھے، کیسی تم کہتے ہو کہ تم کو کامیابی مل گئی، تو ان دیوانوں سے کہنا، ان پاگلوں سے کہنا کہ درس کربلا یہ ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے امام حسین نے ہم کو سکھایا، اہل بیت نے ہم کو یہ سکھایا کہ ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، اور حق کی سربلندی کی جب بات آئے گی تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ صرف مسلمان کا فائدہ ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر انسانیت ختم ہو رہی ہے اور باطل غلبہ حاصل کر رہا ہے تو انسانیت کو بچانے کے لیے ہم حق کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو۔ جب یزید کیسے مرا، یزید معلوم آپ کو، یہ دنیا کے جتنے ظالم ہیں جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی نہیں ختم ہوگا ان کا اقتدار، یزید ایک بندر پالا تھا، اسی کا بندر اس کو قتل دیا، اور انشاءاللہ تعالی موجودہ برسر اقتدار آپ کو بھی آپ ہی کا بندر کاٹے گا انشاءاللہ۔ یہ جو بندر آپ ہمارے طرف چھوڑ رہے ہیں نا، ارے ہم تو حسینیت کا پرچم لیے بھاگ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، ہم تو حسین کے غلام ہیں۔ تمہارے بندر تم پر ہی انشاءاللہ تعالی تمہاری طرف پلٹیں گے، تم کو کاٹیں گے ضرور انشاءاللہ تعالی۔ تمہارا خاتمہ تمہارے بندروں کی ان حرکتوں سے ہوگا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام زین العابدین کو جب قید کر کے یزید کے پاس لایا گیا، آپ بیمار ہیں، بیمار ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے آل رسول کی ہر کلی کو مسل دیا گیا، آپ کے سامنے علی اکبر آپ کے بھائی علی اصغر کی شہادت، آپ کے سامنے آپ کے چچا حضرت عباس علمبردار کی شہادت، مگر امام زین العابدین کے حوصلے پست نہیں ہوئے، بلکہ وہ ہم کو پیغام دے رہے ہیں، دکن کی سرزمین پر بسنے والوں، دشمن کے ددی طاقت کو دیکھ کر اپنے حوصلوں کو پست ہونے مت دو،
اپنے حوصلوں کو بلند کرو، اپنے کردار میں امام حسین کے کردار کو سامنے رکھو، اپنے کردار کو اچھے کرو۔ اور پھر تاریخ نے وہ بھی دیکھا کہ جب امام زین العابدین سید سجاد جب یزید پلید سے کہا کہ مجھے مسجد میں خطبہ دینے دے، تو بادشاہ وقت ظالم بیٹھا ہے، اور امام سید سجاد امام زین العابدین نے اس کے سامنے خطبہ دیا اور کہا کہ میں امام حسین کا بیٹا ہوں۔ پوری داستان کربلا سنا دی، دمشق کے مسجد میں کوہرام مچ گیا، یزید پلید یقین کر گیا کہ اب لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ مؤذن کو بولا کہ اذان دو اذان دو۔ امام سید سجاد نے کہا کہ ٹھہر، مجھے بولنے دے۔ جب مؤذن نے اشہدو ان محمد رسول اللہ کہا تو امام زین العابدین نے کہا کہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، رک جا۔ مگر کوہرام مچ گیا، اور بعد میں ظالم یزید پلید کو کسی نے کہا کہ امام زین العابدین کو مدینہ روانہ کر دیجئے۔ علماء کرام نے فرمایا اور لکھا کہ امام سید سجاد نے کہا کہ میری دو شرطیں ہیں، تو مانے گا تو میں مدینے کو جاؤں گا۔ بولے کیا؟ کہا کہ میرے دادی کی شال ہے فاطمہ کی جو تیرے ظالموں نے مجھ سے چھین لیا، مجھے واپس کرنا، اور میرے والد امام حسین کا سر مجھے دے دینا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام زین العابدین مدینے کو گئے اور واقعات میں آیا پھر ایک اور ظالم تھا، مروان عبد الملک، مروان شاید اس کا نام تھا، اس نے پھر امام حسین اسی طرح آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر امام زین العابدین امام سید سجاد کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب آپ انکار کر رہے تھے تو کہا میرے پاس طاقت ہے۔ آپ نے کہا تیرے پاس کچھ طاقت نہیں ہے۔ پھر امام زین العابدین نے کہا کیا تو بھول گیا کہ میں امام حسین کا بیٹا ہوں؟ تو بادشاہ نے کہا تمہارے پاس طاقت نہیں ہے۔ امام زین العابدین نے کہا طاقت اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے، دیکھ۔ 3 مرتبہ امام زین العابدین نے اللہ 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 کہا تو پوری زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ عبد المالک بن مروان کود کے نیچے آیا تو امام زین العابدین نے کہا کہ بیٹھ نیچے۔ تو بادشاہ وقت زمین پر بیٹھا اور کہا خبردار۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اہل بیت کی بہادری، اہل بیت کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ میرا یہاں پر آ کر بیان کرنے کا مقصد یہ کہ ہم اپنے رشتے اہل بیت کی غلامی کو اور مضبوط کریں، صحابہ سے اپنی محبت کو اور مضبوط کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، دین اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اہل بیت سے محبت۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے۔ میں جانتا ہوں ہمارے وطن عزیز میں بہت سے واقعات ہیں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ تمام ظلم ختم ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ وطن عزیز میں امن اور مضبوط ہوگا، اور جو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھ کر یزید پلید کے جانشین بنے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تمہارا بھی خاتمہ ہوگا۔ مگر ہم اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں ہندوستان کے وزیر اعظم سے، ہمارے وزیر اعظم سے، کہ ذرا اکانومی کی بھی خبر لیجئے۔ آپ صرف ہماری خبر لے رہے ہیں، ہم تو مٹنے آئے ہیں، ہم مٹ جائیں گے، مگر جسمانی طور پر مٹیں گے، ہمارا نام و نشان نہیں مٹے گا۔ جسمانی طور پر مٹ جائیں گے، ہم تو تیار ہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا،
ہم نے تو کلمہ پڑھ کے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا وعدہ کیا، مگر اکانومی کی خبر لیجیے، 5 روپے کا بسکٹ کوئی خریدنے تیار نہیں۔ 10 لاکھ نوکریاں جا رہی ہیں آٹو موبائل انڈسٹری میں، ہر جگہ نوکریاں جا رہی ہیں۔ آپ ذرا اس کی خبر لیجئے، ہماری خبر لیتے رہیے، کوئی بات نہیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہم اللہ پر توکل کرتے رہیں گے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ میرے عزیز دوستو، میرے نوجوانوں، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ آج 10 محرم کی رات ہے تو امام علی مقام کیا کر رہے تھے؟ امام علی مقام کربلا کی اس گرم گرم ریت پر رات رات بھر دعا کر رہے تھے، سجدے میں تھے کہ اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے، اللہ تو راضی ہو جائے۔ اپنے خاندان، اپنے احباب سے کہا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں حشر کے میدان میں نانا جان سے تمہاری شکایت نہیں کروں گا۔ تو سب نے مل کر کہا کہ حسین تمہارے بغیر دنیا خالی ہے۔ تو کہا کہ چلو نماز پڑھو، نماز پڑھو، رات بھر نماز پڑھتے رہے۔ امام حسین رات بھر نماز پڑھتے رہے، اور ہم حسین، حسینیت زندہ باد کے نعرے مارنے والے کتنی نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں۔ امام زین العابدین، کعبۃ اللہ شریف ہے، حسن بصری بیٹھے ہیں، کعبے کے غلاف کو پکڑ کر رات بھر چیخا مار مار کر دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہاں کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے بھائی جو رات بھر پکار رہا ہے، اور پکارتے پکارتے امام زین العابدین بے ہوش ہو گئے۔ آپ جا کر جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو پکار اٹھا رہی ہے، تو امام زین العابدین ہے، یہ حسین کا، امام حسین کا فرزند ہے، یہ شیر خدا کا پوترا ہے، بی بی فاطمہ کا لال ہے، آل رسول۔ اور جب امام زین العابدین حسن بصری کو دیکھا کہ آپ کے پیر پکڑے تو کہا کہ چھوڑو چھوڑو، مزاج دیکھو آپ اہل بیت کا، کہ کوئی پیر پکڑ رہا تو کہیں نہیں نہیں آپ بزرگ ہیں مت کریے۔ حسن بصری نے کہا کہ زین العابدین یہ کہاں سے لایا ہے مزاج کہ سب کچھ قربان کر دیے، اپنے گھر کو قربان کر دیا، لٹا دیا، اور اس کے بعد بھی اللہ سے بھیک مانگ۔ میرے نوجوانوں، یہ مزاج گرامی ہے امام زین العابدین کا۔ اللہ ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ ان کے پیروں کے دھول کے صدقے میں اللہ ہم کو تقویٰ کے راستے پر چلائے۔ یاد رکھو، حق کے لیے اگر ہم کو سب کچھ لٹانا پڑے تو لٹاؤ، دولت لٹانا ہے تو لٹاؤ، خاندان گھر بار کٹتا ہے تو کٹنے دو، کیونکہ حق کامیاب ہونا چاہیے، باطل کو شکست ملنی چاہیے۔ اور تم یاد رکھو، اگر تم نہیں آؤ گے تو اللہ کسی اور کو پیدا کرے گا، اللہ کسی اور کو پیدا کرے گا۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم ہمیشہ اللہ کے محتاج رہیں گے۔ تو نوجوانوں، نمازوں کی پابندی کرو اور راتوں میں اٹھو۔ اگر زندگی میں کبھی نہیں اٹھے تو آج کی رات فجر سے 1 آدھا گھنٹہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، سجدے میں جا کر اللہ سے بھیک مانگو کہ اللہ، وطن عزیز میں امت محمدی پر جو ظلم ہو رہا ہے، کربلا والوں کے صدقے میں ہمارے ایمان کو مضبوط فرما۔ جاؤ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دعا کرو کہ اللہ ہمارے شہر میں جو یہ ڈینگو کی، یہ مچھروں کی کثرت ہوگی، اللہ اس کا خاتمہ کرے۔ اللہ ہمارے شہر میں یہ تمام بیماریوں کا خاتمہ کرے۔ اللہ ہندوستان سے تمام بیماریوں کا خاتمہ کرے۔ یہ وطن عزیز
ایک مضبوط وطن بنے جہاں پر امن ہو، جہاں پر انصاف ہو، جہاں پر باطل طاقتوں کو شکست ہو، یہاں پر انسانیت آرام سے رہ سکے۔ اٹھو نوجوانوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ ظالموں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں باخبر ہوں، اللہ فرما رہا ہے کہ میں باخبر ہوں، انشاءاللہ تعالی ان قریب میں ان ظالموں کا خاتمہ ہوگا اور حق کی کامیابی ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں، اپنے اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو اور مضبوط کریں، قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، اہل بیت کی قربانیوں کو اپنی زندگی کے سامنے رکھیں اور اپنے لیے ایک مشعل راہ سمجھیں اور کوشش کریں کہ ہم اس راہ پر چلیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو کامیاب اور غالب کرے گا۔ شکریہ، وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔